الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لامحدود درود ہوں میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ ایک مرتبہ سماعت فرمانی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ہمارے ماننے والوں، آمنوا باللہ ورسولہ، پھر سے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو اس سے پہلے کہ اس کی تشریح میں چلوں، جیسا کہ ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلام، وہ سلامتی کا راستہ، اس کے اندر جب آدمی قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے راستے کی ہدایت کی بات کرتا ہے۔ جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی راہ کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام پر ایک شرط لگائی کہ اگر کوئی ہمارے دین میں آتا ہے تو ہم اسے آزما کر دیکھیں گے آیا وہ ایمان پر قائم رہتا ہے یا ایمان سے الگ ہو جاتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ اسلام میں داخل ہونے کا معنی ایمان حاصل کرنے کا ہے۔ تو جہاں ایمان کی بات آئی تو میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اس کا سبب بھی آپ لوگ سمجھ لیں کہ گزشتہ جمعہ میں نے چند آیات پڑھی تھی جس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے کیا تھا کہ کوئی اس کو پرکھے، کوئی اس کو سمجھے، کوئی اس کو حاصل کرے۔ چلیں کہ پھر سے میں آپ لوگوں کے سامنے آج پڑھ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس زمین کی یا اس خطے کی یا اس جگہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس خطے میں آپ مقیم ہیں، جس جگہ پر آپ قائم ہیں، جس جگہ پر آپ کا قیام ہے، اس زمین کی قسم، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ اور اس کی اولاد کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس کے ذہن میں ایک نقشہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر ہے نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، تو کہتا ہے کہ مال نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، یا مال کو میں نے اتنا خرچ کر دیا کہ میں برباد ہو گیا، یا یوں کہیں کہ میں نے مال کے حاصل کرنے میں اپنی زندگی بیکار کر دی۔ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، پھر یہ انسان کیا حساب لگاتا ہے کہ اس کو دیکھتا کوئی نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے اسے دو آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، ہم نے دو ہونٹ اور دو زبانیں عطا کی ہیں، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دونوں راستوں کی اسے ہدایت کی ہے۔ اسے اچھا بھی معلوم ہے، برا بھی معلوم ہے، ہمیں بتا دیا کہ یہ برا ہے، ہم نے اسے بتا دیا کہ یہ اچھا ہے۔ خیر چلیں کہ جہاں امانت دار زمین کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بیان کرتا ہے تو اس امانت دار زمین کو سمجھنا، اس امانت دار زمین کو معلوم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے، اس کے نصیب میں اس بات کو لکھ دیتا ہے کہ ہم نے تجھے وہ امانت دار زمین عطا کر دی۔ تو اب ایک طرف ان باتوں کو رکھیے، میں پہلے سے پھر چلوں کہ اسلام میں آنے والے کو ایمان پر قائم رہنا، ایمان کے ساتھ رہنا، ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا شرط ہے ایمان۔ تو جہاں شرط ایمان کی لگائی پروردگار نے، تو لوگوں نے خیال کیا کہ آیا ہم جو مانتے ہیں وہ ایمان ہے، ہم جیسے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض جگہ اشارتاً فرماتا ہے، وہ تو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ غور کریں، وہ اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہے، یہاں سے ہم جائیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ جو خیالات بندوں کے ہوتے ہیں جیسا گمان ہے ان کا۔ اس میں گمان میں دو اقسام ہیں۔ یہ گمان ہے برا،
یہ گمان ہے اچھا۔ تو بندہ رب کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے رب اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ ایک اچھا گمان، ایک برا گمان، ذہن میں رکھیے گا، دو حصے ہیں گمان کے بھی۔ وَظَنَّ السَّوْءَ، برا گمان۔ اب حسین ظن، حسین گمان کرنا، اچھا گمان کرنا اللہ کے بارے میں، یہ بڑا کمال ہے۔ خیر رکھیے گا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، کتابیں اللہ کی آسمان سے اتاری ہوئی ہیں، پھر ہم یہاں سے اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں، تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونے کو مانتے ہیں، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانتے ہیں، جیسا کہ معروف باتیں ہیں ماننے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اے ہمارے ماننے والے ہمارے بارے میں جان لو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سے مراد لی جائے گی کہ اے ہمارے ماننے والوں، ہم کو مانتے ہو اور ہم کو جانتے نہیں، ہم کو پہچانتے نہیں، ہم کو پہچان لو۔ تو بعض علماء نے ایڑی اور چوٹی کی ٹکر لگائی، کتابوں کو سامنے رکھا، کتاب کو سامنے رکھا، دلائل کی دنیا میں دوڑے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ بعض لوگوں نے اس کے اندر ڈنڈیاں مارنا شروع کر دی، کیونکہ ان کو خدشہ ہے، ڈر ہے کہ میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی باتوں کو لیتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کی باتوں کو نہیں مانتے، بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو لیتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو ہم کیوں لیں۔ قرآن اگر کوئی سمجھے تب تو بات ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا معاملہ اپنا رکھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں رب ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنی طرف سے بھیجے جانے والی ذات، میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، پھر ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا ہے۔ جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کا مقصد اگر کوئی نکالے، کوئی حکمت کی بڑی بڑی باتیں کرے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرے، تو وہ حکمت سے بے خبر ہے، وہ حکمت سے بے خبر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کا مطلب ہے دوست، کئی معنی نکالتے ہیں، سرپرست، والی، وارث۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ میرا دوست ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور ہماری باتوں پر مکمل اترتا ہے، رشتہ داروں کو نہیں مانتا۔ ذہن میں رکھیے گا، میں ان آیات کو پڑھوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایمان والوں کو آپ ہرگز نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کی صحبت میں جو اللہ کے رسول کے خلاف ہوں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اس میں ان کے باپ کیوں نہ ہو۔ اب حالت ایمان سمجھے، ایمان کو پرکھنے کی کوشش کریں۔
کہ ہم نے جو خیال کیا ہے وہ خیال یہاں نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے چند شرائط رکھی ہیں ایمان کی، ان کو پوری کرنی ہوں گی تب ایمان پر آدمی باقی رہتا ہے. اس میں تمہارے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، چاہے اس میں تمہارے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، اس میں تمہارے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اس میں تمہارا کوئی بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو. وہ لوگ ایسی لوگوں کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھیں گے جو اللہ کے رسول کے خلاف ہو جائے. یہاں اللہ کے رسول کے خلاف ہونے کا معنی ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. خیر چلیں کہ میں آیت کو پڑھ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتے ناطے سب چھوڑ کر کے جب بندہ میری طرف کا ہوتا ہے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو، سب سے محب میرے لیے، میرے رسول کے لیے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو ایسے لوگوں کے دل میں ہم ایمان کو کھودتے ہیں، کندہ کر دیتے ہیں. جیسا پتھر پر کندہ کیا جاتا ہے ویسے اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے دل پر ایمان کو کندہ کر دوں گا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے ایمان کو کھود دیا ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ہم انہیں روحانی طریقے سے فیض پہنچاتے ہیں. اب کون ایمان والا؟ غور کر کے دیکھیں ہماری روح کدھر ہے، ہم بے خبر ہیں. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، ہم روحانی طریقے سے اس کی مدد کریں گے. ایمان والا کون ہوتا ہے اس کو رکھ لیں. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم اسے جنت میں داخل کریں گے جس کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. آپ سمجھ رہے ہیں ایمان کی حالت کو؟ ہم کہاں سے اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کب کر لیا اللہ کو راضی؟ کیا ہمارے خیالات؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے. اب سارے علماء کے پسینے چھوٹتے ہیں کہ اللہ کی جماعت کا کیا معنی نکالیں گے. یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے چند کتابیں پڑھی ہیں، میں عالم ہوں، میں مولوی ہوں، میں حافظ و قاری و منشی و مفتی و علامہ بن گیا ہوں تو میں اللہ کا بہت زیادہ محبوب بندہ بن گیا ہوں کہ میں جو چاہے فتوے لگاتا پھروں لوگوں کے ساتھ. ارے اللہ کے بندے، جن اولیاء کا تذکرہ میں نے گزشتہ پیوستہ جمعہ سے آپ لوگوں کے سامنے کھینچا ہے نقشہ، پہلے یہ سب سیڑھیوں کو پار کر کے آگے قدم رکھنے پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ولایت سے مالا مال کرتا ہے. ولی تب بنتا ہے وہ اللہ کے پہلے گروہ میں شامل ہو، اللہ کی جماعت بنے. اب یہاں سے ادھر ادھر گھومنے والے حضرات بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی جماعت ہیں. اور جانتے ہو اللہ کی جماعت کا کام کیا ہوتا ہے؟ چلے پہلے آیت کو مکمل کر لوں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت سے بڑھ کر کامیاب ہونے والی جماعت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ اللہ کی جماعت دکھلاؤ. ادھر سے کھڑے نعتیں پڑھ رہے ہیں، ادھر سے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. کوئی نعتوں کو گنگنا کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ میں سب کچھ بن گیا، حضور میرے ہو گئے، میں حضور کا ہو گیا.
اور کوئی ہے باتیں گنتا ہے، باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، تم ایسا کرو، تم ویسا کرو، یہ کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اس کا ایسا ماحول ہے، اس کا ویسا ماحول ہے۔ اب بناتے بناتے ان کی باتوں سے یہ خود بگڑتے چلے اور سمجھے کہ ہم بڑے سیدھے راستے پر ہیں۔ تو سیدھا راستہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، جیسے بار بار ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط المستقیم کی ہدایت کر پروردگار۔ آپ پوری زندگی میں نماز پڑھ رہے ہو تو پوری زندگی آپ مانگتے ہو، ہر نماز میں آپ مانگتے ہو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم کر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جو وہ راستے پر چل کر جنہوں نے تجھ سے انعام حاصل کیا۔ اب نہ انہیں انعام کے کچھ خبر ہے نہ کچھ اور بات، یہ تو حوروں کے معاملے میں غلطان میں ہیں، ان کے ہوش و حواس میں، ان کے ذہنوں کے اندر حوروں کا نقشہ جمع ہوا ہے۔ یہ چاہتے ہیں جنت کو، جنت کی حوروں کو، جنت کے میووں کو۔ اچھا تو پھر میں آگے چلوں۔ بعض لوگوں نے ایسے خیال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چند بدھ لوگ، بدو کہتے ہیں یا دیہاتی لوگ کہتے ہیں، عربی لوگ، انہوں نے خیال کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تو کوئی اللہ کو اپنا ایمان دکھانا چاہے تو اللہ سوال کرتا ہے، کیا تو مجھ کو اپنا ایمان دکھائے گا؟ تو مجھ کو اپنا ایمان دکھائے گا، جتلائے گا تیرا ایمان؟ ارے ہم وہ ہیں جو تیرے ایمان کو اور زیادہ کر دیں، چاہے تو تیرے اندر سے ایمان کو باہر نکال دیں، ہم کو کیا دکھلاتا ہے؟ تو بندہ عزت و انکساری میں رہے، اپنے آپ کو حالت ایمان پر بڑا پختہ سمجھ کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں مغرور نہ بنے۔ یہاں سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے حقیر، سب سے کمزور مانے، دوسروں کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھے، وگرنہ اپنے آپ سے گر جاتا ہے۔ چند اصول ہیں ایمان کے بعد کے چند گناہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرے کے طور پر فرمایا۔ اب غرض میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، عنوان سے نہ ہٹ جاؤں، اس وجہ سے میں پھر آپ لوگوں کے سامنے چلوں کہ اسلام پر ایمان کی سیڑھی ہے۔ جب ایمان کی سیڑھی پر کوئی قدم رکھے اور اس کے اوپر مضبوط ہونے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک درجہ اس پر رکھ دیا جس کا نام ہے احسان۔ تو اب احسان کا معنی ان لوگوں کے نزدیک کسی کو کچھ دینا یا لینا ہوتا ہے، کسی پر کچھ رحم و کرم کا معاملہ کر دیا تو سمجھ گئے۔ خیر چلے کہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، یتیم، سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا بنگلہ تھا، کون سا محل تھا؟ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھونپڑی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں تو اللہ تعالی پہاڑوں کو سونے کا بنا دے آپ کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس دور میں دیکھیے یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ آدمی اتنے زیادہ عیش و عشرت میں، دنیا کی عیش و عشرت میں اتنا زیادہ مدہوش ہو گیا ہے
کہ خود سے بے خبر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ ہے کون کہتا ہے کہ ہم تندرستی میں ہیں، مجبوری میں ہیں، محتاجی میں ہیں؟ ارے عیش و عشرت میں تو آپ کی دنیا بسر ہو رہی ہے. کون کہتا ہے کیا مجبور ہے، محتاج ہے؟ کہاں ہے مجبوریاں اور محتاجی؟ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سائل آتا ہے، کوئی بھکاری آتا ہے تو جا کے دیکھیں کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا کمی کر دی ہے. لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، لوگوں کو کھلایا ہے. جانتے ہو خود کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّهُ أَعْطِي وَأَنَا قَاسِمٌ، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. کہاں سے؟ جھونپڑی میں سے، فخر و فاقے میں سے. کئی دن چکنے کو کچھ نہیں مل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بنایا کس طریقے سے، اس کا ذہن میں رکھیے گا ایک نقشہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دین دیا ہے، ہم کو جو تعلیم دی ہے، وہ کیا ہے، اس ذہن میں رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے حال کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے. بڑی معروف باتیں ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، یہ جنگ کے موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آواز کر رہا ہے، پانی، میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے. نیچے جان خودی کا عالم ہے، نیچے گرا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی کی پیاس نہیں ہے، کوئی پانی پلا دے. تو جب پانی لے کر کے سامنے جا رہے ہیں تو دوسرے کی آواز اس کے کان میں پڑ رہی ہے کہ مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی کی پیاس لگی ہے. تو صحابی نے اشارہ کیا، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. کون سی حالت میں؟ جانتے ہیں آپ حضور نے ہمیں کیا سکھلایا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ایمان کی حالت بتا رہے ہو؟ ڈٹ کے کھانا پینا، یہ حالت ایمان ہے. حالت ایمان کو سمجھو. میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن کا ایک تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کر دیا تھا کہ جب آپ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، قحط سالی کا دور تھا، بچے سب مل کر کے دوپہر کا وقت ہوتا، جب مدرسہ چھوٹ جاتا، چھٹی ہوتی، تو سب چوراہے کی طرف دوڑتے، جہاں 4 راستے ملتے ہیں، چوراہا، وہاں پر دور تک دوڑتے مدرسہ چھوڑ کر کہ جانے والے مسافر لوگ راستے میں کوئی تربوز کھاتا، اس کے چھلکے پھینک جاتا، کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی ہو وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ دوڑ رہا ہے، تو بچوں کے ساتھ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ دوڑتا ہوں، میرے ساتھیوں کے ساتھ. جب دوڑتے دوڑتے میری نگاہ تربوز کے چھلکے پر پڑ گئی ہے، میری ضرورت ہے، مجھے بھوک ہے، میں اٹھا لوں، لیکن میرے دل کے اندر کچھ خیال آ رہا ہے کہ میں ذرا وہاں جا کر کے اور تیز دوڑ جاتا ہوں، ایسے کہ کوئی دوڑتا دوڑتا نہ رکے، اتنا تیز دوڑنے لگ جاتا ہوں. اور خیال آتا ہے کہ میرے پیچھے جو ساتھی آ رہے ہیں ان کو وہ چھلکا میسر آ جائے، وہ کھا لیں. آپ جانتے ہو ایمان کھانا نہیں ہے، چھلکے تربوز کے کھا پی کر کے چھلکے جو پھینک جاتے ہیں وہ اٹھا کر کھا لے پیٹ بھرنے.
ویسے وقت پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھیوں کا خیال آ جاتا، میرے دوستوں کا خیال آ جاتا، تو میں آگے دوڑ جاتا تاکہ وہ لوگ اس کو اٹھائیں اور وہ کھا کر کے اپنی بھوک مٹا لیں۔ چلے حدیث کی طرف، پانی دوسرے کو پلانے کی طرف جب بات آئی تو یہ مرتے کے حالت میں ہے، ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میرے اس بھائی کو پہلے پانی پلا۔ جب وہاں پانی لے کر کے گیا تو تیسری طرف سے آواز آئی، تو وہ دوسرا کہہ رہا ہے جاؤ اس سے پہلے پلا کے آؤ۔ یہ تو حدیث کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ جب وہ پانی پلانے گئے تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جب واپس آیا دوسرے کے پاس تو دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، جب پہلے والے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ حالت ایمان سمجھتے ہیں؟ حضور نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں لوگ؟ آج کون سا عالم ہے جو پیٹ پر پتھر باندھے؟ یہ تو مرغیاں ہضم کر کے آنے والا کھڑا ہو کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر زہر بولتا ہے کہ یہ جماعت ایسی ہے، وہ جماعت ایسی ہے، وہ جماعت ایسی ہے، یہ جماعت ایسی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس نے مانا ہے؟ جبکہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ کیسے ترجمہ کرتے ہو تم لوگ؟ اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ گروہ نہ ہو جاؤ، جماعت جماعت نہ ہو جاؤ۔ لیکن آج تم لوگوں نے اتنی جماعتوں کو پیدا کر لیا ہے، قسم قسم کی جماعتیں آتی ہیں۔ یہ جماعتیں پہلے ذرا چھپی ہوئی تھیں، اب جماعت کھل گئی ہے۔ جانتے ہیں آپ جماعت کیسے کھلتی ہے؟ جماعت بند اس وقت تھی جب تک کہ آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا۔ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، آپ کے گھر میں ٹی وی آ گئی، تو آپ ہر فرقے کو دیکھ سکتے ہو۔ کتنے قسم کے فرقے جو آپ نہیں جانتے، اتنے فرقوں کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ ہر ایک کا ایک ایک سرپرست بولے کہ میں عالم ہوں، وہ علامہ ہے، افضل العلماء ہے۔ اب وہ چل رہا ہے خواجہ معین کے اوپر حرف اٹھانے کو، چل رہا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر حرف اٹھانے کو۔ یہ عالم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ عالم ہے؟ یہ دور فتن کے ظالم ہیں۔ جہاں یکجہتی کی بات کرنی چاہیے تھی، شیعہ سنیوں کا مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، اب ان کے اندر کتنے فرقے ہیں آپ دیکھیں۔ تبلیغ، توحید، اسلامی جماعت، یہ جماعت، اہل قرآن، اہل حدیث، کیا ہے؟ کس کو بنا رہے ہو؟ سنو اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی یہودی ہے پھر بھی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ نیک کام کرتا ہے تو اسے ڈر نہیں ہے، اس کے اعمال ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تم اب کس سنی کی بات کرتے ہو، کس تبلیغی کی بات کرتے ہو، کس توحید والے کی بات کرتے ہو، کس جماعت کی بات کرتے ہو؟ جو ایک طرف ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں کی ایک جماعت، یہود میں سے ایک جماعت نکلے گی جنت میں جائے گی، نصارہ میں سے ایک جماعت نکلے گی جنت میں جائے گی۔ کوئی روک نہیں سکتا، اس کے ایمان کو جاننے والا خود پروردگار ہے، اس کے اعمال کا جاننے والا پروردگار ہے، اس کی حالت کو جاننے والا پروردگار ہے، اسے جنت میں داخل کرنے والا پروردگار ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تو ساری زندگی نیکی کر کے جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر اللہ تجھے کہتے کہ تو دوزخ میں چلا جا، تو کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا اللہ سے، اسٹرائک کرے گا اللہ کے سامنے، نہیں ہم دوزخ کو نہیں جائیں گے۔ فیصلے ہمارے نہیں ہیں کہ ہم جس کے اوپر جو وہ چاہے فتوے لگا دیں، ہم یہ بول دیں، ہم اس کو وہ بولتے ہیں، اس کو جہنمی کہتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کو گمراہی کہتے ہیں، تبرک کھانے کو گمراہیاں کہتے ہیں، جلائیں لوگوں کو۔
اور یہ ایک دوسرے کو سلام تک نہ کریں. یہ گروہ دوسرے کو گروہ پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، جبکہ ہر گروہ کی زبان سے ہم نے یہ ہی سنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پوچھو آپ کون سا گروہ نہیں پڑھتا؟ تو آپ کون ہوتے فیصلے کرنے والے؟ تو اب یہاں پر رکھے، ان لوگوں نے اللہ والوں کے ساتھ پنگا لے لیا، دشمنی پیدا کر لی اللہ والوں کے ساتھ. کوئی خبیث تو ایسا بھی کہتا ہے اپنی زبان سے کہ میں ساری درگاہوں کو مسمار کر دوں. تو جانتا ہے یہود نے بھی یہی کیا ہے. مدینہ منورہ کے اندر جتنی مزاریں تھی سب کو نجدیوں نے آج مسمار کر دیا ہے. حکومت انہی کی چل رہی ہے، نجدیوں کی. ذہن میں رکھیے گا یہ دور فتن ہے. اگر فلسطین جیسا معاملہ ہمارے ساتھ کل ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ آرام سے بیٹھیں گے؟ دوڑیں گے؟ کیا کریں گے؟ ارے مسلمانوں کے لیے ایک حالت ہے، تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، اگر تمہارے پاس حق ہے تو باطل تمہارا دشمن آئے گا جھگڑا کرنے کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہارے اندر ہے تو اللہ کا کلمہ ہے، ہی العلیٰ، یہ کہ کلمۃ السفلی. یہ دونوں کا جھگڑا ہے، حق و باطل کا جھگڑا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ مکہ اور مدینے کے احاطے کے سوا ساری دنیا کی گلیوں میں گھومے گا، ہر گھر میں اس کا فتنہ، ہر ایک اس کے اندر مبتلا. لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بچنے کے لیے کیا کیا جائے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی سکھلائی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پناہ مانگو اللہ کی کہ اللہ وہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت کر. امام مہدی آ جانے کا دورہ ہے، ہر جگہ یہی اعلان ہو رہا ہے کہ امام مہدی 24 میں آ رہے ہیں، امام مہدی 25 میں آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے امام مہدی 30 میں آ رہے ہیں. ان کو تاریخ کس نے بتا دی ہے؟ ہم تو نہیں جانتے. ذہن میں رکھیے گا، ایسی باتوں کے اوپر بچ جائے گی. دیکھیے ہر جمعہ کے روز 4 مقرب فرشتے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار کہیں آج قیامت نہ ہو جائے، کیونکہ انہیں یہ علم دیا گیا ہے کہ جمعہ کے روز قیامت ہونے والی ہے. ہر جمعہ کو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ہر ایک مقرب فرشتہ اللہ کا پناہ مانگتا ہے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے جسے قیامت کہتے ہیں، جو اچانک لانے والا ہے پروردگار، جو ساری کائنات کو ختم کرنے والا ہے. اب دیکھیں ہماری بے خبری، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اسے بھی پیٹ پیچھے ڈال دیا. لوگوں کے اندر اچھائیاں جو ہوتی تھی اس کو بھی عالموں نے عقائد کے نظریے سے لوگوں کو عقیدہ بتاتے بتاتے ان لوگوں نے مسلمانوں کو فرقہ وار بنایا. کسی نے کہا ہم اعلیٰ حضرت کے مانتے ہیں، کسی نے کہا ہم حضرت جی کو مانتے ہیں. تم اعلیٰ حضرت کو مانو، حضرت جی کو مانو، تم کسی بھی ذات کو مانو. یہاں ایمان کی شرائط ہیں اور ایمان کی شرائط 360 ہیں. اس پر اگر مکمل اترتے ہو تو یقیناً تم کامیاب اور بامراد ہو. ذہن میں رکھیے گا. کبھی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا موقع جمعہ میں کہاں ملتا ہے کہ میں 360 آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں رکھوں. کہاں ہم چند باتیں ایسی ہیں کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، میں بڑا پارسا ہوں. کہاں پارسا ہے؟
गुनहगार हूँ, मान जाओ कि मैं गुनहगार हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं बदकार हूँ, अल्लाह ज़िल्लत में डूबा हुआ हूँ परवरदिगार, तो अगर रहम न करे तो मैं कहाँ जाऊँ, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। अब सब मिलकर के एक हो जाएं, अगर जमातें सब मिलकर के एक हो जाएं, इनके दिल अगर पाक हो जाएं, मुसलमान के बारे में दूसरे मुसलमान के दिल में कोई बुराई ना आए, तो तुम सच्चे मुसलमान। जब तक तुम्हारे दिल काले हैं एक मुसलमान भाई के बारे में, वो किसी भी जमात से ताल्लुक करता हो, तो तुम्हारा दिल काले का काला है। तुम्हारे दिल को जब तक तुम उसे पाक नहीं करते, ईमान उसके अंदर दाखिल कैसे होगा? ईमान जिसे कहते हैं वो हालत को समझे। कई मर्तबा मैंने इन आयात को पढ़ा है, फिर आज पढ़ दूं। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। उस रोज देखो ईमान वालों को और ईमान वाली औरतों को, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों को देखो। यसआ नूरुहुम, उनका नूर घूम रहा है, बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके दाहिने तरफ से और उनके बाएं तरफ से। बुशराकुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, हम उनको खुशखबरी सुना रहे हैं जन्नत की कि आओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ जिसके तले नहरें बह रही हैं। और एक आयत को पढ़ो ताकि बात जहन में उतर जाए। वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर, अल्लाह अगर किसी को नूर ना दिया तो उसे कहां से मिलेगा नूर? ईमान वाला जिसे कहते हैं वो नूरानी बन के यहां से जाता है अल्लाह की बारगाह में। अरे अल्लाह के बंदे, तूने खबासत को ओढ़ लिया, एक दूसरे को हकीर समझा, दिल के अंदर दूसरी जमात की बुराई तेरे दिल के अंदर आ गई, दूसरे गिरोह को तूने हकीर जाना, तेरा दिल काला हो गया। तो आसमान पर से कोई उतरी हुई हस्ती नहीं है, क्या ख्याल करता है? जिस दिन लाले पड़ जाएंगे उस दिन बात समझ में आ जाएगी कि क्या कर रहा था। हाँ, जो हालत ईमान रखते हैं वैसे लोगों की सोहबत इख्तियार कर लो, ईमान वालों के साथ बैठ लो, उनसे अपने आप को मस्त कर लो। चूंकि ईमान वाला हालत नूर पे जाता है। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर वो नूर अगर तुम यहां हासिल कर लो तब ईमान वाले हो। यहां पर तुमको नूर नहीं मिलता, वहां जाकर क्या नूर तलाश करोगे? फिर अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में बयान फरमाया, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून लिल मुनाफिकात, उस रोज ये चुपके चुपके मानने वाले मुनाफिक झूठे मर्द और औरतें उस रोज कहेंगे, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरना। ईमान वालों को वो देखेंगे तो कहेंगे जरा हमारे ऊपर भी नजर करो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारे वो उजाले से हमको भी फायदा पहुंच जाए। कौन ईमान वाला? हम। जहां भी ईमान के अंदर नूर मुयस्सर ही नहीं है तो हम कैसे फैसला कर ले कि हम ईमान वाले हैं? तो मुनाफिकों में से लोग कहेंगे, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगी उस रोज ईमान वालों के ऊपर जब उनकी निगाह पड़ेगी, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हमको भी तुम्हारी रोशनी से फायदा पहुंचा। क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, वो ईमान वाले कहेंगे जहां पीछे दुनिया में वापस चले जाओ, जहां नूर बटता था वहां से लेकर के आओ। अब सारे मुल्लानों के फतवे लेकर के आप घूम रहे हो। एक जमात दूसरी जमात पर कुफर का फतवा साबित करती है, ये मुसलमान है? इन्होंने कब पढ़ा है इसको?
اللہ کیا فرماتا ہے غور کریں. جو اللہ نے کہا اس کے سوا کچھ بھی بدل کے چلنے والا نہیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جہاں نور مس کرتا تھا، جہاں نور تمہارے اندر پہنچ سکتا تھا وہاں جاؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، ایمان والے اور منافقوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک دروازہ کھڑا کر دے گا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، باطن میں تو سامنے والوں کے لیے وہ رحمت ہے اور پیچھے والوں کے لیے عذاب، یعنی منافقوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. کیا کیا باتیں سنیں اللہ کیا فرماتا ہے. ینادونہم، وہ پکاریں گے، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ ہاں بے شک تم ہمارے ساتھ تھے. قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے کہ بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، ہماری مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھنے آتے تھے، ہمارے ساتھ گھومتے تھے، وضع خطا سے تم مسلمان لگتے تھے. غور کریں، یہ ہماری باتیں نہیں، اللہ کی باتیں ہیں. ینادونہم الم نکن معکم، وہ ایمان والوں کو دیکھ کر کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے نا. اس وقت رو کے کیا کریں گے؟ قالوا بلا، بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم اپنے نفسوں کے فتنے میں مبتلا تھے. تم اپنے آپ کو بہت بڑی اعلیٰ ہستی سمجھ بیٹھے تھے. جب تمہارے سامنے یہ باتیں ہم کرتے تھے تو تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری بڑی ہستی، ہم جا کر کے کیا کچھ کریں. اب ہاں جب حال آیا گا تو اللہ بتلا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ کیا کیا کرے گا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم تو ہمارا ٹھٹا مذاق اڑاتے تھے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہاری بری خواہشات نے تمہیں غارت کر دیا تھا. یہ تمہاری بری خواہش ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑی ہستی ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ جماعت سے چلا جاؤں گا، وہ جماعت سے چلا جاؤں گا. ان تمام جماعتوں کو موٹا باندھ کے پیٹ پیچھے پھینک لو، اللہ کے بنو، اللہ کے رسول کے بنو. یہ فرقہ بازیاں جب تک مسلمان بند نہیں کر لیتے تب تک ان کی گمراہی ان پر قائم رہے گی، کفار ان پر حاوی رہیں گے. وَلَكِنَّكُمْ أَنفُسَكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم بھی تمہارے پاس آ گیا. حتیٰ جاء امر اللہ کا ایک معنی ان لوگوں نے نکالا، ظاہری علماء نے، یہاں تک کہ تمہارے پاس اللہ کا امر آ گیا، اس کا مطلب ان لوگوں نے لیا کہ موت تمہارے قریب آ گئی، تمہاری جان نکال کر کے چلے گا فرشتہ. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے. امر اللہ الگ ہے، اللہ کی امر کے آنے کا کچھ معنی ہے. حتیٰ جاء امر اللہ، تمہارے پاس اللہ کا امر آتا ہے. وغرکم باللہ الغرور، لیکن مغروری کرنے والے شیطان کے ساتھ مل کر کے تم نے اللہ کے ساتھ مغروری کی ہے. حالت ایمان کو پرکھو، ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو. اپنے دلوں کو کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات آئے ایسی حالت نہ پیدا ہونے دو. اپنے دلوں کو آئینہ بناؤ، معلوم کرو کہ ہم گنہگار ہیں. سامنے والے کو گنہگار مت خیال کرو، سامنے والے کو حقیر مت سمجھو، ہم حقیر ہیں. جب یہ راستہ تمہیں آئے گا تب تمہیں دین اسلام سمجھ میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کا معنی سمجھ میں آئے گا. تم اللہ والوں پر کہاں ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے؟ یہ دنیا کے لوگ ہیں ایسے کہ اللہ کسی کو مقام دے تو کون ہے اس کے مقام سے اسے گرائے؟ اللہ جس کو مقام دے رہا ہے اس کا مقام وہ اللہ دے رہا ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اللہ کے بنے، اللہ ہمارا ہو جائے. ہم اللہ کے بنے، اللہ ہمارا ہو جائے. ہم تو دعا تو کرتے ہیں اللہم، کہا کہ اے ہمارے اللہ، کہاں ہمارا بنا لیا ہم نے؟ صرف زبان سے بولو گے اللہ ہمارا ہے، کہ اللہ کے بنو گے کبھی؟ جب اللہ کے بننا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو لے لو. کسی کو حقیر مت سمجھو، دوسرے کو کھلانے پلانے کی کوشش کرو، مسلمان کی عزت کیا کرو.
اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہ کہ اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہو. سینہ تان کے مسلمان کے آگے چلتا مسلمان، یہ کہاں کے مسلمانی ہے؟ کس نے دیا آپ کو یہ دین؟ اب اس علماء کے فتوے تو اتنے ہزاروں نکلیں گے، اور ہر عالم سے میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہم پوچھیں گے کہ تم کو فتویٰ دینے کا حق کس نے دیا تھا، کہ گروہ دوسرے گروہ پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کو حقیر سمجھتی ہے. یہ جماعتیں بنی کیوں جبکہ ہمارا کلمہ یہ ہے، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، ہمارا قبلہ یہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں. اب اونچے نیچے دیکھنا، پیسے والا غریب، یہ سب طبقے اور بہت زیادہ ہیں، وہی بہت بڑی برائیاں تھیں. لیکن اب دین کے اندر جتنا دور فتن چل رہا ہے، اس کے اندر جتنے فتوے چل رہے ہیں، ہر قسم کا عالم آپ کو ملے گا ٹی ویوں کے اوپر، ہر ایک کا دماغ خراب کر رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری حقیقت سے پہلے ہم آشنا ہو جائیں. اللہ نے فرمایا علم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک خطرہ جو گندا گرایا گیا اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت انسان جب تک اپنے آپ کی حالت کو جانتا نہیں، پھر وہ آگے کیا جائے گا؟ اللہ انسان کو پہلے فہم دے. تو معزز سامعین کرام، حالت ایمان کو سمجھنا، ایمان کو بچانا، ایمان پر رہنے کی دعائیں کرنا. دیہاتی لوگوں نے کہا تھا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے یا رسول اللہ. قل لم تؤمنوا، اللہ نے فرمایا آپ اے محبوب آپ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہم نے صرف اسلام قبول کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. تو معلوم کرو اے اللہ کے بندو، ایمان دل میں داخل کیا جاتا ہے. اگر تم اسلام پر مکمل رہو، اسلام کے اوپر مکمل رہو، دین کے اوپر اگر ثابت قدم رہو، تو تمہارے اندر نور ایمان داخل کیا جائے گا. پھر حالت وہ ہوگی کہ تمہارا ایمان تمہارے داہنی طرف سے نکل کر کے حشر کے دن گھومے گا. یہ منافق پیچھے سے آواز دیں گے کہ ذرا رکو، ہم بھی تمہارے نور سے مستفیض ہو جائیں. تو ایمان والے کہیں گے ان منافقوں سے، دنیا میں حاصل کرنے کی چیز تھی، تم نے وہ نور کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو اگر تم اپنے آپ کو اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہو جسے نور ایمان کہتے ہیں، تو پہلے دلوں کو آئینہ بناؤ، بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. وہ کوئی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو، تم کسی کی جماعت مت بنو، تم اللہ کی جماعت بنو. تمہارے سامعین کرام وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اگر اللہ تعالی حیات بخشے تو مزید تفصیلات انہی آیات کی روشنی میں اگلی صحبت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس کے کلام کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ محبت ہمیں نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تمام کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور ان اللہ کے نیک بندوں سے اللہ تعالی ہم تمام کو فیضیات فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر رؤوف رحیم ورب الحلیم.